الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 16 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، وا اور یفتفتون وہ فتویٰ مانگتے ہیں کا آپ سے، فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ یہ نساء صورت کا نام ہے، بار بار یہ لفظ آتا ہے نساء عورتیں، اور یہ بولتے ہیں ہم اس کی آواز نسوانی ہے، عورتوں جیسی ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، حکم مانگتے ہیں، فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ قل، آپ انہیں بتا دیجئے، اللہ جو ہے یفتیکم، وہ تم کو فتویٰ دیتا ہے، فیہن ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ تم کو ان عورتوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلا، اور جو تلاوت کی جاتی ہے، علیکم اوپر تمہارے، فی الکتابی کتاب قرآن مجید میں، اور جو کچھ کتاب میں تمہارے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھ کے سنایا گیا ہے، فی یتامہ یتیم، النساء عورتیں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں بھی جو تم کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ التی، وہ عورتیں، اصل میں یہ جو سورہ نساء جب شروع ہوئی ہے نا، تو اس کی جو پہلی آیات ہے نا 3، 4، 5، اس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، کہ جب وہ شہید ہو جاتے تھے، پیچھے ان کی بیوہ اور یتیم بچے بچتے تھے، تو وہ کوشش کرتے تھے ساری جائیداد پہ خود ہی جاہلیت کے دور میں قبضہ کر لیتے تھے، خاص طور پہ لڑکیوں کو حصہ بالکل نہیں دیتے تھے۔ تو اس کی تھوڑی تفسیر رہتی تھی، یعنی صحابہ سوال کیا کرتے تھے کہ ابھی ان کے حقمار کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ وہ گھر کی ہے نا، ہم ان کے والی بھی ہیں ولی بھی ہیں، تو کیا کریں۔ تو اللہ نے پھر یہ وضاحت بتائی۔ اللہ کہتے ہیں جو تم کو پہلے پڑھ کے سنایا گیا ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، وہ کون سی لڑکیاں ہیں؟ اللاتی، وہ لڑکیاں یتیم، لا تؤتونہن، لا نہیں، تؤتونہن تم ان کو دیتے ہی نہیں، ما کتبہ جو لکھا گیا ہے، جو فرض کیا گیا ہے، لہن ان کے لیے، جو ان کے لیے تم پر فرض ہے، حق مار دینا، ان کی وراثت ان کو دینا، ان کے پورے حقوق کا خیال رکھنا، وہ تم نہیں دیتے ان کو، حق مار بھی نہیں دیتے کہ گھر کی ہے یتیم ہے، اس کی جو وراثت بنتی ہے وہ بھی نہیں دیتے۔ ان عورتوں کے بارے میں اللہ حکم دے رہا ہے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت رکھتے ہو اور چاہتے ہو، اَن تَنْكِحُوهُنَّ کہ تم ان سے نکاح کر لو، تم ان کو گھر میں روک کے ان کا نکاح رکھنا چاہتے ہو کہ اس کی وراثت دولت وہ ادھر ہی رہے ہمارے پاس۔ وَتَرْغَبُونَ، تم رغبت رکھتے ہو، دلچسپی رکھتے ہو، چاہتے ہو، ان تنکحوہن کہ تم ان لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ یہاں تک کہ یہ بات پھر سمجھ نہیں آیا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتویٰ مانگتے ہیں
حکم مانگ رہے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں، قل اللہ تو ان کو کہہ دیجئے یفتیکم فیہن کہ اللہ پاک تم کو ان عورتوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیتے ہیں، وما یتلا اور جو تلاوت کی گئی ہیں علیکم اوپر تمہارے فی الکتاب جب کتاب نازل ہو رہی ہے قرآن مجید، اس کی جو آیات تمہیں پڑھ کے سنائی گئی ہیں وہ فی یتام النساء یتیم لڑکیاں یتیم عورتوں کے بارے میں ہیں، التی وہ بھی وہ عورتیں لا توتونہن کہ تم ان کو ادا ہی نہیں کرتے، تم ان کو دیتے نہیں، ما کتبہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے فرض کیا ہوا ہے لہن ان عورتوں کے لیے کہ جب نکاح کرنا ہے تو ان کا حق ادا کرنا ہے، ان کے حقوق کا پورا خیال رکھنا ہے، ان کی جو وراثت ہے وہ انہی کی ہے، یہ نہیں کہ تم نکاح گھر میں اس لیے روک رہے ہو یتیم ہے اس کا اپنے کسی سے کر دیں گے تاکہ اس کی ساری جائیداد ہمارے گھر رہے۔ وہ اللہ کے بندو لڑکی کی جائیداد ہے، وہ لڑکی کی رہے گی چاہے تمہارے ساتھ نکاح کر لے، وارث وہی ہے، مالک وہی ہے، اور تم ان کو حق بار بھی پورے دینے ہیں اور ان کے حقوق بھی پورے ادا کرنے ہیں جس طرح باقی عورتوں کے کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری اللہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ بھی ان کو نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ اور رغبت دلچسپی یہ رکھتے ہو ان تن کے ہننا کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ جاہلیت کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پہلے کیونکہ وہ تو خواتین کو جائیداد میں سے حصہ دیتے نہیں تھے، بالکل حق مار بھی نہیں، بہت جو ہے نا وہ برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کے یہ خواتین کو حقوق دیے، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، یہ سارے حقوق اسلام دے رہا ہے۔ اسی لیے اب عورتوں کے بارے میں خاص طور پہ جب وہ نکاح کرتے اور اس کا باپ نہ ہوتا سرپرست، تو وہ اگر تو وہ خوبصورت ہوتی اور جائیداد اچھی ہوتی تو اس کو گھر میں روک دیتے اور بے رشتہ ہونے نہیں دیتے تھے، اور اگر وہ بدصورت ہو ذرا نام صورت اچھی ہو مال شال نہ ہو پھر اس کا بیر کہیں جلدی کر دیتے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم رغبت رکھتے ہو دلچسپی رکھتے ہو اس کی جائیداد بھی ہے، اور پھر ان کو حق مار نہیں دیتے تھے کہ گھر کی ہے، خیر ہی ہے، یتیم ہے، پھر جب نکاح کر لیتے تھے پیچھے وہی اللہ نے حکم دیا ہے اگر تمہیں پتہ ہو کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے تو بالکل ان سے نکاح نہیں کرنا، اور کی جگہ 2 2 3 3 4 4 نکاح کر لو۔ تو پھر وہ بالکل اب کرنا چھوڑ گئے تھے، اور کبھی کبھی بعض اچھے لوگ تھے ان کا گھر میں رکھ لینا زیادہ اچھا تھا کیونکہ وہ ولی بھی تھے اور زیادہ اچھے طریقے سے اس کا خیال رکھ سکتے تھے، کیونکہ کچھ لوگ تو بہت اچھے ہوتے ہیں خدا خوفی والے، تو اس حکم کے بعد انہوں نے گھر میں نکاح کرنا چھوڑ دیا تھا اور سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ یہ اس کے بارے میں آئی ہوئی ہے جس کے گھر میں یتیم لڑکی پڑھ رہی تھی اور اس کی جائیداد بھی تھی، وہ خوبصورت بھی تھی، اور وہ جو جس کے گھر تھی اس کا دل تھا کہ اس کا گھر میں نکاح کر لے، وہ باہر نہیں کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ ان کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کو حق مار بھی دینا ہے، وراثت پھر رکھ سکتے ہو۔ ایک یہ حکم آ گیا، دوسرا ہے والمستضعفین اور جو کمزور ہیں، من الولدان جو بچے کمزور ہو جاتے ہیں، کب چھوٹے ہوتے ہیں والدین چلے جاتے ہیں، ان کا بھی تم نے جو قرآن میں پیچھے حکم آیا پڑھ کے آیتیں سنائیں وہی خیال رکھنا ہے۔ ان دونوں کا اکٹھا کر کے اللہ کہتا ہے وَأَن تَقُومُوا اگر تم قائم رکھو گے لِلْيَتَامَى یتیموں سے، لڑکی ہو چھوٹا بچہ ان سے، بالقسط انصاف، اگر تم ان یتیموں کے بارے میں انصاف قائم رکھو گے، اچھا سلوک کرو گے، تو اللہ کہتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا پھر جو بھی تم فعل کرو گے، کام کرو گے، من خیر والا، ان کی بھلائی والا کوئی کام، تربیت اچھی کرو گے، سمجھاؤ گے اچھا، ان کی صحت کا خیال، پڑھائی ساتھ کراؤ گے، یہ ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ صرف جائیداد اور پیسے چیز نہیں، یتیم بچے کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے کہ اس کی نگہداشت کر کے تربیت کرنا کہ وہ ایک اچھا انسان بن جائے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ جو بھی خیر والا بھلائی والا تم کام کرو گے ان کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ
پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بہی اس سارے خیر کو علیما جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم ان پہ سختی کر رہے ہو تو ان کی بہتری کے لیے کر رہے ہو یا ان کی جداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ اور آگے ایک دوسرا مسئلہ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت جو ہے اور ان اگر امرا یہ بھی عورت کو کہتے ہیں، اور وہ عورت بیوی خافت جسے خوف ہو من بالہا اپنے خامد سے، من سے بال خامد کو کہتے ہیں، جس کو اپنے خامد سے یہ خوف ہو نشوزن زیادتی کرنے کا، او اعراضن یا وہ اعراض کرتا ہے، بے رخی کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا، ان دو باتوں کا خوف ہو، زیادتی کرے گا طلاق دے دے گا، گھر سے نکال دے گا، او اعراضن یا وہ رخ پھیر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فلا جناح پس نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، این یصلحا کہ یہ صلح کر لے، یہ سنوار لے، بینہما اپنے درمیان صلحن مل جل کے صلح کر لے۔ اصل میں یہ اگر ایسی عورت کے بارے میں ہے کہ اگر وہ زیادہ عمر کی ہو گئی ہے اور وہ یا دائمی بیمار ہے، مرد جو ہے نا وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، وہ عورت رہنا چاہتی ہے کیونکہ اب میں نے ساری عمر تک گزاری ہے، بیماری آ گئی ہے، ایسی حالت میں عورتوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں خوف ہے خامند وہ کچھ زیادتی کرے گا، وہ تمہاری طرف توجہ نہیں دیتا، بستر اس نے الگ رکھ لیا ہے یا دوسری شادی کر لی ہے اور دوسری نوجوان ہے، خوبصورت ہے، کیونکہ بندہ اس لیے وہ ادھر زیادہ توجہ دیتا ہے، تو تو نے اگر اس کے ساتھ رہنا ہے، اب تو اپنے تھوڑے سے حقوق کام کر کے خامد کو اعتماد نے لے کے کہ مجھے طلاق نہ دے، اپنے پاس رکھ، میں اپنے حصے کی باری بھی اس کے نام کرتی ہوں یا مجھے خرچہ ذرا کم کر دے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اللہ کہتا ہے بجائے طلاق گو تمہارا حق ہے کسی جینین وجہ سے، لیکن صلح زیادہ بہتر ہوتی ہے کہ اگر کچھ حقوق وہ یہ اپنے کام کر لے، کچھ خاوند توجہ دے تو اس کو نکال لے، نہیں دوسری شادی کر لے، تیسری کر لے، پہلی کو ساتھ رکھے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے فلا جناح علیہما تم دونوں پر گناہ کو نہیں، این یصلحا کہ صلح کر لو، مل ملا کے تھوڑی کمی بیشی آپس میں حقوق کی، خرچے کی، یہ کر کے بینہما آپس میں صلح رکھو، اس لیے کہ وصلح خیر، صلح میں خیر ہوتی ہے، مل جل کے رہنے میں خیر ہے۔ اب تم طلاق دو گے اس کے پیچھے میکے کونی کدھر جائے گی معاشرے میں، اس لیے وہ بھی کچھ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے اور خامد ایک قدم اس کا ساتھ دے کے آپس میں میل ملا کے کمی بیشی کر کے آپس میں طے کر لیں، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ وصلح خیر، وہاں پورے کو فریض نہیں دیکھے جائیں گے، وہاں ہے کہ مل کے رہنے کے لیے تھوڑی آپس میں کمی بیشی کر رہے ہیں، خرچے کی، کوئی رات بسر کرنے کی کہ تو دوسری بیوی کے پاس رہ سکتا ہے، یہ اس طرح آپس میں صلح کرنا، معاملات طے کرنا، تو یہ اللہ کہتا ہے کر لو، وصلح خیر، ایسی صلح بھی بڑی خیر والی ہوتی ہے۔ وَأُخْذِرَتْ اور حاضر کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، الانفس نفسوں میں، جو انسان ہے نا ان کے نفس میں اللہ نے حاضر کی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے الشح، شح ہوتا ہے لالچ، عرض، ہر انسان کے دل میں فطری طور پہ پیسے کی لالچ ہے، وہ تھوڑا بہت زیادہ ہی لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا، وہ اللہ کہتا ہے تھوڑا سا نا دل بڑا کرو، عورت بڑا کرے اور تھوڑا سا خرچہ اپنا، جس طرح جس چیز اسے چیڑ ہے ادھر سے پیچھے ہٹ جائے تھوڑا ذرا، اور حق مار میں سے بھی کچھ کام کر لے، خامد کا بھی حق بنتا ہے مرد بنے، تھوڑی بہت اس کی کمی کر کے اس کو رکھے پاس ہی۔ یہ اللہ کہتا ہے وہ اخذرت، حاضر کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، الانفس تمہارے نفسوں میں، جانوں میں، الشح عرض، لالچ، یہ رکھی گئی ہے۔ اب ایک ضد پہ نہ ہٹ جاؤ لالچ کے لیے، اس لیے مل ملا کے اوپر نیچے ہو کے ٹھنڈا تتا ہمارے یہاں کہتے ہیں ملا کے رہو صلح کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کر دو، مرد کے بچے ہو مرد بنو، نہ اس کے حقوق کام کرو، وہ بیچاری رہنا چاہتی ہے رکھو، زبردستی طلاق نہ دو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان والا رویہ کرو گے، بھلائی والا کرو گے، کمی بیشی نہ کرو،
وَتَتَّقُوا اور اللہ سے تک ڈرو، اللہ کا تقوی رکھو۔ یہ بیماری کسی پہ بھی آ سکتی ہے، یہ حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مرد بنو وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان والا معاملہ کرو گے، نیکی والا، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے بما تعملون جو بھی تم عمل کر رہے ہو خبیر، پوری باخبر ہے، خبر رکھتا ہے۔ آگے ایک اور حکم ہے، آج معاشرے کے حکم ہے، ولن اور ہرگز نہیں تستطیعوا تم استطاعت رکھتے، ولن ہرگز نہیں تستطیعوا تم یہ طاقت رکھتے، تم یہ استطاعت رکھتے، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، بین النساء اپنی بیویوں کے درمیان۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم 2 شادیاں 3 شادیاں جب کر لیتے ہو، ولن تستطیعوا تم استطاعت رکھتے ہی نہیں، تم میں یہ طاقت نہیں ہے، ان تعدلوا کہ تم عدل کرو، بین النساء اپنی عورتوں کے درمیان میں عدل کر سکو گے، ولو ارستم اگر تم چاہو بھی تو، ولو اور اگر ارستم تم ارس بھی رکھو، تم چاہو بھی پھر بھی تم عدل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ عدل 2 طرح کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ایک وقت میں 9-10 کٹھی بھی رہی ہیں، لیکن آپ نے سب سے پورا انصاف کیا، اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، جو تو ہے ظاہری حقوق کہ کھانے پینے کا برابر سامان میں ان کو دیتا ہوں، وقت بھی عصر کے بعد آپ ہر زوجہ کو برابر وقت دیتے پورا شام تک ٹائم دیتے تھے، کہیں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے پورا بچاڑ آ جاتا تھا، یعنی برابر وقت دیتے تھے۔ اس طرح رات کی باریاں بھی آپ نے سب کی مسلسل ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، اور یہ واقعہ بھی اس لیے آتا ہے کہ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، وہ 1.5 عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے یہ محسوس کیا شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دیں گے، وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی رات کی جو باری ہے نا وہ امی عائشہ صدیقہ ہے ان کے نام کرتی ہوں، تو مجھے آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مانی، اور جب ان کی باری آتی تھی رات کی، وہ آپ امی عائشہ صدیقہ کے پاس گزارتے تھے، باقی دن کے سارے معاملات اور کھانے پینے کے اسی طرح برابر کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اے میرے پروردگار، جتنا میرے بس میں ہے میں پورا عدل کرتا ہوں، انصاف کرتا ہوں، لیکن جو دل کا معاملہ ہے نا، رجحان، اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھنا، یہ عائشہ کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ یعنی جو بندے کا ملان ہے نا، آپ یوں سمجھ لیے ایک بندے کی 2-3 بیوی ہے، ہر ایک کی عمر اگر الگ ہے، کوئی بوڑھی ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی کم صورت ہے، کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے، کوئی اکھڑ مزاج ہے، اسی طرح کوئی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے، کوئی بالکل نہیں کرتی، تو فطری طور پہ بندہ ادھر زیادہ جھکاؤ ہو جاتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جو خدمت زیادہ اچھا کرتی ہے، جو زیادہ قدر کرتی ہے، تو یہ ملان ہے بندے کے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تم پورا کہو نا، ڈٹ کے ہر معاملے میں برابری، وہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ اچھے اخلاق والا تمہاری ہمدردی زیادہ جیت جائے گا، خدمت کرنے والی تمہارا زیادہ محبت جیت جائے گی، یہ با اخلاق۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا تم استطاعت نہیں رکھتے، ان تعدلوا کہ تم عدل کر سکو، بین النساء اپنی عورتوں کے درمیان میں۔ اب اللہ رعایت دے رہے ہیں تھوڑی سی، تم پوری طرح اگر عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، ولو ارستم اگر تم چاہو بھی، حرص بھی رکھتے ہو، تو پھر کیا کرو، فلا تمیلوا فا پس لا نہ تمیلوا جھک جاؤ، کل المیل پورا ہی جھک جانا، پھر کول کا کول نہ ایک پہ عاشق ہو جو ایک پر ہی جھک جاؤ، فتازہ روحا اور دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقات وہ زمین آسمان کے درمیان معلق ہو جائے، لٹکی رہے، یعنی ایسا نہ کرو کہ تم ایک طرف فل ساری توجہ دے دو، محبت، وقت، ٹائم، پیسے، اور دوسری کو بالکل معلق کر کے واہ میں جس طرح پتنگ کٹ جائے تو وہ بالکل اس کا پیچھے تعلق کوئی رہتا ہے، ایسے نہ چھوڑ دو، پھر اس کو بالکل معلق نہ چھوڑو، اس کے وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اس سے بھی صلح رکھو، بہتری، اللہ سمارو، وَتَتَّقُوا
اور اللہ کا تقوی بھی رکھو، وہ اللہ کی بندی ہے، چلو بد خلق ہے، زبان کی تیز ہے تو اس کو طلاق نہ دو، لیکن اس کے جو ظاہری معاملات ہیں کھانے پینے کے وقت دینے کے یہ دے دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے غفوراً بہت بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ بخاری کی حدیث ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے پیار صحابہ کو پتہ تھا کہ وہ زیادہ کرتے ہیں، لہذا جن صحابہ نے تحفے بھی دینے ہوتے تھے تو وہ یہ انتظار کرتے تھے کہ جس دن آپ کی میرے ساتھ باری ہے اس دن زیادہ تحفے آیا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ آپ زیادہ خوش ہوں، کیونکہ جس گھر میں جو وقت ہوتا ہے تحفہ آتا ہے وہ اسی گھر کے لیے ہوتا تھا۔ تو امی عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ جس دن میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنا ہوتا تھا اس دن زیادہ تحفے صحابہ دیا کرتے تھے، کیونکہ نبی پاک زیادہ خوش ہوتے تھے، لہذا ظاہری نان نفقہ دن کو سب سے ملاقات یہ برابر کا سلوک تھا، رات بھی آپ برابر دیتے تھے، سوائے امی سودا کے کہ انہوں نے اپنی رات جو ہے وہ امی عائشہ صدیقہ کے نام کی ہوئی تھی۔ پھر بھی یہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، شاید عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انہوں نے کہا مجھے عائشہ سے، یعنی میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی تھی، لہذا یہ اللہ نے کہا کہ پورا انصاف تو تم کر نہیں سکتے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ ایک طرف لٹکی رہے اور سارا دوسری طرف توجہ ہو جائے، جتنا کر سکتے ہو وہ ظاہری ضرور کیا کرو۔ ایک بار دہراتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، فتویٰ تھا حکم مانگتے ہیں، اللہ کا تشریح ہو جائے کہ ان کا حق مار، ان کی وراثت، ان کے حقوق و فرائض، یہ اس کے بارے میں ذرا وضاحت چاہیے۔ تو اللہ کہتا ہے قُلْ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم، تم کو فتویٰ دے رہا ہے فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا، اور جو تلاوت کیا گیا ہے لیکم اوپر تمہارے، فی الکتاب، اس کتاب میں پہلے بھی تلاوت کر کے تمہیں پڑھ کے سنایا گیا ہے، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ بھی کون سی؟ اللاتی، وہ عورتیں، لا تؤتونہن، جو تم نہیں دیتے، ما کتبہ، جو فرض ہے، لہن، ان کے لیے تم پر فرض ہے، حق مار، حقوق و فرائض، وراثت جو تم نہیں دیتے ان کے بارے میں یہ ہے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور رغبت رکھتے ہو، دلچسپی رکھتے ہو، چاہتے ہو ان تنکحوہن، کہ ان سے نکاح بھی کر لو، گھر میں نکاح بھی کرنا چاہتے ہو، حق مار بھی پورا نہیں دیتے، اس کے حقوق و فرائض بھی پورے نہیں کرتے، یہ سارے اگر کرو گے تو پھر گھر رکھ سکتے ہو، اور اس کی وراثت بھی اسی کو دینی ہے۔ والمستضعفین، اور جو کمزور ہیں، من الولدان، بچے، باپ چلے گئے ہیں، بچے کمزور ہیں، ان کے بارے میں دونوں کا، کیا وَأَن تَقُومُوا، اگر تم قائم رکھو گے، لِلْيَتَامَى، یتیم بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بالقسط، انصاف، اگر تم ان دونوں کے بارے میں انصاف کا ترازو قائم رکھو گے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، تو یاد رکھو جو بھی خیر کا کام تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ آگے وَنِمْرَاتٌ، اور وہ عورت، خافت، جسے یہ ڈر ہے، خوف ہے، من بعلیہا، اپنے خامد کی طرف سے، نشوزن، کہ وہ زیادتی کرے گا، او اعراضن، یا اس نے منہ پھیر لیا ہے، منہ موڑ لے گا، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، این یصلحا، کہ تم آپس میں بیٹھ کے صلح کر لو، بینہما، آپس میں، صلحن، صلح والا معاملہ، لین دین اوپر نیچے کر کے اپنے حقوق و فرائض میں مل کے رہو، صلح کر لو، وصلح خیر، تمہارا مل کے رہنا، صلح ہوتا ہے مل کے بھی رہنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَأُخْسِرَتْ، اور یہ حاضر کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، الانفس، بندوں کے نفسوں میں، شوہا، کنجوسی، یعنی یہ لالچ رکھا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان والا معاملہ کرو، ضرور نہیں اس بیچارے کے کام کرتے کرتے وہ رہنا جو چاہتی ہے، تو تم مرد بنو، وَإِن تُحْسِنُوا، تم اگر احسان کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، بما تعملون خبیرہ، جو بھی تم کام کر رہے ہو اس کی باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم استطاعت نہیں رکھتے، ان تعدلوا،
کہ تم عدل کرو بین الناس، عورتوں کے درمیان میں پورا انصاف کرو، یہ تم میں طاقت نہیں ہے۔ ولو ارستم، اگر تم ارس بھی رکھتے ہو، چاہتے بھی ہو، پھر بھی فلا تمیلو، پس نہ تم جھک جاؤ، یہ میل ہوتا ہے مائل ہونا، قائل ہونا، فلا تمیلو کہ نہ تم جھک جاؤ، کل المیل مکمل ہی جھک جانا، کل کا کل ایک طرف جھک جانا، یہ نہ ہو فتازہ روحا، اور تم چھوڑ دو دوسری کو، کل معلقہ، معلق لٹکی ہوئی زمین اسمان کے درمیان، نہ خامد والی، نہ شادی، نہ اسے تعاون کرتے ہو، اس کو معلق نہ چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم صلح رکھو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی دل میں رکھو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ کان ہے غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔